انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہوتے ہیں، رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ یہاں مردہ انہیں کہا جا رہا ہے جو بظاہر تو زندہ ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہوتے ہیں، ان کے دل بے حس ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر غلاف ہوتے ہیں، وہ تعصب کا شکار ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، مال کی محبت ہوتی ہے، وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، انہیں مفادات کی قربانی دینی ہی نہیں ہوتی۔ کہا جا رہا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں، یعنی مختلف اقسام ہیں، ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے، ایسے موقعوں پر تم پھر ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ یعنی جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی تھی، ڈوبنے والی ہوتی تھی تو یہ صرف ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے، اس وقت انہیں لات، منات، عزا اور حبل جو ان کے معبود تھے وہ سب بھول جاتے تھے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نکال دیتے تھے تو پھر یہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے تھے، پھر یہ جا کر چڑھاوے جو ہے وہ اپنے معبودوں کے سامنے چڑھاتے تھے، لات، منات اور عزا کے سامنے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا گیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی پر بہت زیادہ آزمائشیں بھیجتے ہیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرے، ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ایمان لے آئیں۔ بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی یعنی آزمائش آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور مزید سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلا دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو بہت خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان نعمتوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی وہ خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔ جب آزمائشیں آنے پر لوگ عاجزی اختیار نہیں کرتے، اللہ کے آگے نہیں جھکتے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب نعمتوں کی فراوانی کر دیتے ہیں، اور وہ جب اس میں کھو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک دم رسی کھینچ لیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ 7 چیزوں پر ترجیح دے، عاجزی کو تکبر پر ترجیح دے، فقر و فاقے کو مال و دولت پر، اللہ کے لیے ذلت کو دنیاوی عزت پر ترجیح دے، بھوک کو سیر ہو کر کھانے پر ترجیح دے، آخرت کے غم کو دنیاوی خوشی پر ترجیح دے، اللہ کے لیے پستی کو بلند درجے پر ترجیح دے، دین کے لیے موت کو زندگی پر ترجیح دے۔ بالآخر اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، یعنی کفر و شرک کیا تھا، حق کا انکار کیا تھا، اور آزمائشوں پر بھی نہ عاجزی اختیار کی اور نہ ہی وہ
ایمان لائے۔ اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مظلوموں پر یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ وہ ظالموں کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ اے محمد ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بیدائی اور سواد تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا اور کون سا اللہ ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا علانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں، یعنی جنت کی خوشخبریاں دیں جو نیک لوگ ہیں، اور جو کافر اور مشرک ہیں انہیں جہنم کے ڈراوے دیں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنا طرز عمل بدل لیں، یعنی اپنی اصلاح کر لیں، ان کے لیے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ اے محبت ان سے یعنی مشرکین مکہ سے کہو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ، پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اے محبت تم اس علم وحی یعنی قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو، انہیں ڈراؤ، خبردار کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی اور مددگار ہوگا۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جنہیں جواب دہی کا خوف ہے، جنہیں آخرت کی فکر ہے، جنہیں قبر کا غم ہے، جنہیں اس بات کا احساس ہے کہ اس دن نہ ان کی سفارش کوئی کرے گا، شاید کہ اس نصیحت سے ڈر کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو نصیحت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، جو قرآن سننا ہی نہیں چاہتے، جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، ان پر آپ وقت ضائع نہ کریں۔ جنہیں اللہ کا ڈر ہے، جنہیں آخرت کا ڈر ہے، جنہیں اس بات کا احساس ہے کہ وہاں اللہ کے سوا کوئی مددگار، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کہا جا رہا ہے، اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوتے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار یعنی بوجھ تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے، یعنی آپ یہ جو سردار ہیں ان کے دباؤ میں آ کر غریبوں کو خود سے دور نہ کریں۔ اگر ایسا آپ کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ ان کے جواب دہ نہیں ہیں، یعنی سردار اگر ایمان نہیں لا رہے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ جو سردار ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی مجلس میں کیا آئیں، آپ کے پاس تو غریب، کمزور، کمتر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ انہیں دور کریں، انہیں ہٹائیں تو پھر ہم آئیں گے۔ اے نبی اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے، اپنی مجلس سے نکالو گے غریبوں کو، تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے، یعنی غریبوں کو پہلے ہدایت دے کر امیروں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ، یعنی یہ غریب کمتر لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے۔ ہاں کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے رحم و کرم کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ اس کا رحم و کرم ہی تو ہے کہ اگر تم میں سے کوئی
نادانی کے ساتھ کوئی برائی، کوئی کمی کوتاہی، کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اے محمد ان سے کہو کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو گیا، رائے راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی میں چاہ رہے ہو، یعنی تم عذاب کی جلدی میں چاہ رہے ہو، حالانکہ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قُل لَوْ إِنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی بچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی معجزے لانا یا پھر عذاب لانا میرے بس کی بات نہیں، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں یعنی سمندر اور خشکی میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے، سب وہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری کرو۔ یہاں نیند کا ذکر ہو رہا ہے، وہ عادی موت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رات کو سب کو معاف کر کے سونا چاہیے اور صبح دعا پڑھ کر اٹھنا چاہیے۔ آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، یعنی دنیا میں تم نے کیا اعمال کیے تھے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی اللہ غالب ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یعنی کرامن کاتبین، ہر ایک کے ساتھ یہ فرشتے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے آسان حساب لے، کیونکہ کہا جاتا ہے جس سے حساب لیا گیا وہ تو مارا گیا، اور کچھ لوگوں سے اللہ حساب ہی نہیں لے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما لے، آمین اللہم آمین۔ اے محمد ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے بعد گڑ گڑا کر اور چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ یعنی جب سمندر میں اندھیرا ہوتا ہے، سیاہ بادل ہوتے ہیں، راستہ بھول جاتے ہو تو پھر کس سے دعائیں مانگتے ہو؟ کون بچاتا ہے؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے، یعنی ہم ضرور پھر ایمان بھی لے آئیں گے۔ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو، اس کا ہمسر بنا لیتے ہو، پھر تم عزا لات اور منات کے پاس چلے جاتے ہو، تمہیں ان کی یاد ستانے لگتی ہے، ان کے شکر گزار بن جاتے ہو، وہاں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہو۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ
کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، مثلا بارش، سیلاب، طوفان، آندھی، ظالم حکمران وغیرہ، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، مثلا زلزلہ، سیلاب، یا کوئی غرق ہو جائے، نافرمان اولاد، یہ بھی اس پہ آتے ہیں، یا تم ایک گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے، یعنی آپس ہی میں لڑا دے، تم آپس ہی میں جنگیں کرنے شروع کر دو۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ وہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ او کذب بہ قومک وہو الحق قل لست علیکم بوکیل، تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے، ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا، یعنی میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اپنا فرض ادا کر دیا، اب تم ایمان نہیں لاؤ گے تو مجھ سے نہیں، تم سے ہی پوچھو گی۔ ہر خبر کے ظہور پذیر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تمہیں خود انجام جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ اور اے محمد، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر کسی دوسری بات میں لگ جائے، یعنی جب دین میں اعتراضات ہو رہے ہوں، حجت بازیاں ہو رہی ہوں، مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس مجلس سے دور ہو جاؤ جب تک وہ ٹاپک نہ بدلیں، واپس نہ ہو۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلا دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے تو پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو، ان کے حساب سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائے۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا وذکر بہ ان تبسل نفس بما کسبت، اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب مبتلا کیے ہوئے ہے، یعنی ان کی بھاگ دوڑ صرف دنیا ہی کے لیے ہے، ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور خبردار کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے۔ کہا جا رہا ہے دنیا میں تو مجرم سفارش کروا کے یا رشوت دے کے چھوٹ جاتا ہے، سزا نہیں ملتی، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے ان کی پکڑ ہوگی، ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضہ میں کھولتا ہوا پانی اور پینے کو دردناک عذاب وہ بھگتیں گے۔ اے محمد ان سے پوچھو، یعنی مشرکین مکہ سے پوچھو، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان، یعنی یہ بت کیا نفع و نقصان دیں گے، یہ تو اپنی مکھیاں نہیں اڑا سکتے، یہ تو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، ہدایت دے چکا ہے، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں، مرتد ہو جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کی طرح سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا جنگل میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھرتا ہو، یعنی پریشان ہو کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہو حقیقت میں صرف رہنمائی تو اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، یعنی ہم سر جھکا دیں، تابعداری کریں، اطاعت کریں، نماز قائم کریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ کہا جا رہا ہے اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن جمع کیے جاؤ گے، وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، یعنی مقصد سے بنایا ہے۔ یوم یقول کن فیکن قولہ الحق وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّہَادَةِ وَهُوَ الْحَکِیمُ الْخَبِیرُ۔
جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن ہو جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی۔ اس کا ارشاد عین حق ہے، اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ وہ غیب اور حاضر کا، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور وہ دانا اور باخبر ہے۔ کہا جا رہا ہے قیامت کے دن صرف بادشاہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوگی، صرف وہی بادشاہ ہوگا۔ آج دنیا میں تو بہت سے جھوٹے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں۔ پارہ نمبر 7 کا تیسرا ربع سورۃ الانعام کی آیت نمبر 36 سے لے کر 73 تک ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا، یا ہمیں ان آیات سے کیا بات پتہ چلی۔ آیت نمبر 36، ہمیں ہر عمل جواب دہی کی فکر سے کرنا چاہیے، یعنی قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی۔ آیت نمبر 37، پیغمبر معجزے دکھانے کے لیے نہیں آتے بلکہ ہدایت کا پیغام دینے کے لیے آتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی معجزوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ خود کوشش کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 39، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت پانے کے لیے کائنات میں بکھری نشانیوں پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی کائنات کی جو یہ نعمتیں ہیں ان کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کرانی چاہیے۔ مثلاً زمین کے جانوروں اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں کی اقسام اور زندگی پر غور و فکر کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی فطری ضرورتوں کے عین مطابق ان کو قوتیں عطا فرمائی ہے۔ آیت نمبر 42، آزمائش آنے پر ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اپنے اندر نرمی پیدا کرنی چاہیے، اپنی کمی کوتاہیوں اور غلطیوں پر نظر ڈالنی چاہیے، اور اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق مزید مضبوط کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 44، اگر ہم پر خوب نعمتوں کی بارشیں ہو رہی ہوں اور ہم دین سے بھی دور ہوں تو ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ڈھیل دی جا رہی ہو، اور پھر اچانک رسی جو دراز کی گئی ہے وہ کھینچ لی جائے۔ اس لیے ہمیں فکر مند ہو جانا چاہیے اور اپنا عمل بدلنا چاہیے۔ آیت نمبر 46، جب کسی کے دل پر مہر لگ جاتی ہے تو وہ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں سے عاری ہو جاتا ہے، اس کی جو قوتیں ہیں یہ سب سلب کر لی جاتی ہیں۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کی بات ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی۔ آیت نمبر 47، ایمان لا کر اپنی اصلاح کرنے والے کو اللہ خوف و رعب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ہمیں بھی شعوری ایمان لا کر قرآن کے ذریعے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی اطمینان اور سکون آ جائے گا، ہم ہر طرح کے خوف و رعب سے بچ جائیں گے۔ آیت نمبر 50، اس آیت سے پتہ چلتا ہے ایک پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتا اور نہ ہی انسانی کمزوریوں سے مبرہ ہوتا ہے۔ تو یہ آیت دلیل ہے۔ کچھ لوگ مجالس میں کہتے ہیں کہ جی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، سب کھڑے ہو جاؤ، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 51، ہمیں ہر کام اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا چاہیے، آخرت میں جواب دہی کی فکر اور خوف رکھتے ہوئے کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں صرف ہمارے نیک اعمال ہی کام آئیں گے، جو ہم نے ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ کیے ہوں گے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے۔ اللہ ہمیں بہترین توفیق دے۔ آیت نمبر 52، ہمیں اثر رسوخ رکھنے والوں کے دباؤ میں آ کر غریبوں کو اپنی مجلس سے دور نہیں رکھنا چاہیے، یا ان سے ملنا ملانا ختم نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہمارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا۔ آیت نمبر 59 سے لے کر 61، بلکہ دو آیتیں ہیں 59 اور 61۔ اللہ عالم الغیب ہے، خشکی و سمندر میں جو کچھ ہے سب اللہ جانتا ہے۔ درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اسے جانتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی ہر معاملے میں اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ وہ جانتا ہے ہم پر کیا گزری ہے، اور ہمیں ہر کام یہ سوچ کر کرنا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین سب لکھ رہے ہیں، اور لوح محفوظ میں بھی سب لکھا ہوا ہے، اور قیامت کے دن یہ سب میرا جو اعمال نامہ ہے میرے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اور اس کے مطابق پھر میرا انجام ہوگا۔ آیت نمبر 63 اور 64، ہر آزمائش سے اللہ نکالتا ہے، ہمیں صرف اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے، شرک کر کے اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے کہ اولاد دی اللہ نے، روزگار دیا اللہ نے، شفا دی اللہ نے، اور ہم جا کر کسی مزار پر چادر چڑھا دیں، کہیں دیگ بنا کر وہاں بانٹ دیں کہ جی اس پیر بابا نے یا قبر والے نے
ہمارے یہ سارے مسائل حل کیے ہیں۔ آیت نمبر 65، قدرتی آفات آنے پر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے سیلاب، زلزلہ، طوفان اور جنگیں یا ظالم حکمران ہم پر مسلط کر دیے گئے ہوں، اور ہم یہ کہتے رہ جائیں کہ ہاں یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہی رہتا ہے، یہ سب آفات تو آتی جاتی ہیں۔ آیت نمبر 68، اگر کسی مجلس میں اللہ اور رسول کا، اللہ کے کلام کا، دین کا، حجاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے جب تک کہ وہ موضوع بدل نہ لیں، یعنی ان کو اس طرح سے احساس ہوگا نا۔ آیت نمبر 70، ہمیں شعوری ایمان لا کر اللہ کی رضا کے کام کرنے ہیں، یعنی مسنون عمل کرنے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن صرف وہی کام آئیں گے۔ آیت نمبر 71، مشرکین کے من گھڑت معبود کسی کی کچھ مدد نہیں کر سکتے، وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو اڑا نہیں سکتے۔ آیت نمبر 73، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور اس کائنات کی ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی اللہ نے یہ سب نعمتیں ایک مقصد کے لیے دی ہیں اور ہمیں بھی مقصد کے ساتھ بھیجا ہے، لہٰذا ہمیں کسی صورت اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں بھولنا، شعوری ایمان لا کر قرآن و حدیث کا علم سے سیکھ کر اللہ کی رضا کے کام کرنے ہیں، کیونکہ اس دن صرف یہی کام آئیں گے، اور اس دن سارے اختیارات اور سارے فیصلے صرف اللہ کے ہوں گے۔ یعنی یہ جو ہم نے دنیا میں مختلف معبودوں پر یا مختلف چیزوں پر تکیہ کیا ہوا ہے، ان کو اپنا سہارا بنایا ہوا ہے، چاہے یہ رشتے ہیں یا مال و دولت ہے، یہ سب وہاں کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔